ایک اچھی سی صلوات پڑھ کے تاکہ محفل کا ماحول بہت اچھا بن جائے یہاں پر. اللہم محمد وآل وعجل. یہ عزیزو تو رجب اللہ کا مہینہ یا اس طرح کر لیے رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ. اب اس میں آپ غور فرمائیں اتنے زیادہ اعمال کی تاکید کیوں؟ رجب میں اتنے زیادہ، حد یہ ہے روایت میں موجود ہے، بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی. نبی فرماتے ہیں جو انسان رجب میں یا جو حرام مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں جو 4 ہیں، کل میں نے آپ کو بتائے تھے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اسے کیسٹ کوئی سن لیجئے گا پتہ چل جائے گا، چونکہ اتنا میٹر ہے ماشاءاللہ، وہ تو 1 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے. کیا رجب میں امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جو انسان خالی 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے، اور وہ 3 دن بھی شریعت نے بتائے. کیا؟ پہلا دن شب جمعہ یعنی جمعرات، دوسرا جمعہ، تیسرا سٹرڈے سنیچر. پھر کہہ لیجیے انگریزی میں کہہ دوں یا عربی میں ہی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ہاں تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، فرائیڈے، سٹرڈے اور ہاں تھرسڈے. اب تھرسڈے، فرائیڈے، سٹرڈے، یہ 3 دن نبی فرماتے ہیں جو ان مہینوں میں خالی 3 دن روزے رکھ لے تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 900 سال جیو گے کیا؟ کون جیے گا 900 سال؟ 100 سال میں تو میاں حالت خراب ہونے لگتی ہے، کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے. جی خود ہی تمنا کرنے لگتا ہے موت کی 100 سال میں پہنچنے کے بعد، پروردگار اب تو اٹھا ہی لے مجھے. تو 900 سال کہاں جیئیں گے آپ؟ اچھا جب جیئیں گے نہیں تو عبادت کے لائق کیسے ہوں گے؟ عبادت کریں گے کیسے؟ اللہ نے آپ کو بہترین موقع عنایت فرمایا کہ خالی رجب میں 3 روزے، جمعرات کا، جمعے کا اور ہفتے کا، یہ 3. اچھا یہ بتائیے کتنا بھاری عمل بتا دیا میں نے آپ کو. مطلب ایسا جیسے بہت ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور اگر آپ کہیں گے جوان ہیں ہم، جاب پہ جاتے ہیں، تو بھائی مسئلہ یہ ہے جو جوانی میں روزہ نہ رکھ سکے وہ بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ پھر بڑھاپے میں تو ویسے ہی نہیں رکھے جاتے. روزہ ہے ہی طاقت کا، روزہ ہے ہی جوانی کا، روزہ ہے ہی آپ جیسے لوگوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. عبادت سے منہ نہ موڑیے، 900 سال کی عبادت ہے اگر آدمی 3 روزے رکھ لے خالی. اور 3 غسل ہیں اس مہینے میں، 3 غسل، میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، 3 غسل ہیں. پہلا غسل پہلی رجب، دوسرا غسل 15 رجب، تیسرا غسل آخر رجب. اب یہ پہلے رجب والا تو چھوٹ گیا آپ سے، آگے نہ چھوڑیے. نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں خالی 3 غسل کر لے، پہلی رجب، 15 رجب اور آخر رجب، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کون سا باری ہے؟ جب آپ جاتے ہیں جاب پہ تو غسل کر کے جاتے نہیں جاتے؟ نہا کے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ ہر آدمی صبح کے وقت جاتا ہے، نہا کے جاتا ہے. مگر اللہ یہ رجب میں 3 دن غسل کرا کے کہا روز نہاتے ہو اپنی مرضی سے، ان 3 دن میں نہا کے دیکھو ہماری مرضی سے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے. اور اب جو مثلا نہیں کر سکے پہلی رجب میں تو کل کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کل تو جمعہ بھی ہے. تو 2 غسلوں کی نیت آپ ایک ساتھ کرتے ہیں، غسل رجب بھی کرتا ہوں، غسل جمعہ بھی کرتا ہوں. ایک یہ بھی اسلام نے بڑی آسانی کی. میں یہ مسئلہ ایک صلوات بھیجے تو میں یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. آپ لوگوں میں پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو غور کریے انشاءاللہ. دیکھیں اگر کسی انسان پہ کئی غسل ہو جائیں، کئی غسل ہیں، تو اسلام یہ نہیں کہتا ہر غسل کو الگ الگ کریے آپ. مثلا پہلی رجب بھی ہے، ایک اس کا غسل ہو گیا، اور جمعہ بھی ہے، دوسرا غسل اس کا ہو گیا مثلا. ٹھیک ہے؟ یا مثلا 13 رجب بھی ہو گئی اور جمعہ بھی ہو گیا،
یا 15 رجب ہو گئی اور جمعہ ہو گیا، تو 15 رجب بھی ہے ایک، جمعہ بھی ہے 2، آپ نے ایک غسل اپنے اوپر واجب بھی کر لیا 3، میت کو آپ نے چھو بھی لیا 4۔ تو اب یہ 4، اب اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا بھائی، ورنہ ہو تو جائیں گے کہیں اور بھی، سمجھ رہے؟ میت کو چھو لیا 1، غسل واجب ہو گیا 2، اسی طرح جمعہ ہو گیا 3، یا غدیر پڑ گئی مثلا، ایک غدیر کا ہو گیا 4، تو اب اس طرح آپ پہ 4-5 غسل ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑا غسل ہے، واجب غسل ہے، اس کی نیت کریے، نیت ہی میں ان کو بھی شامل کر لیجئے، غسل ایک ہی کر لیجئے، ثواب 4 کا لے لیجئے۔ کتنا دین آسان ہے، مطلب یہ نہیں کروایا اب آپ کوئی غسل جمعہ کریے، پھر غسل غدیر کریے، پھر یہ غسل رجب کریے، نہیں، ایک ہی غسل میں آپ کا سب کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو 3 غسلوں کا عمل کر لیجئے، 3 روزوں کا عمل کر لیجئے۔